السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصوى ولكن حابسها حابس الفيل أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ ذیقات کا مہینہ ہے. اس مہینے میں صلح حدیبیہ کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ایک مبارک خواب دیکھا. جبکہ مکہ سے ہجرت کیے 6 سال ہو گئے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو مکہ مکرمہ دیکھنے کا شوق ہر وقت تڑپاتا ہے. وہاں کی یاد ہر وقت ان کے دلوں میں سلگتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ داخل ہوئے اور آپ نے وہاں جا کر طواف کیا ہے، صفا مروہ کی سعی کی ہے، عمرہ مکمل کیا ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے حلق کروایا ہے، بعضوں نے اپنے بال کٹوائے ہیں، قربانی کے جانور ذبح کیے ہیں. یہ خواب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی سنا دیا. اب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو پتہ ہے کہ یہ خواب کسی عام بندے کا خواب نہیں ہے. عام بندے کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. عام بندے کا خواب ایسا ہو سکتا ہے کہ خواب میں اچھی خبر نظر آ رہی ہو لیکن اس کی تعبیر بری ہو، اور ایسے بھی خواب ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیر جو لگتے ایسے ہیں کہ بڑے خوفناک ہے، لیکن جب ان کی تعبیر کی جاتی ہے تو وہ اچھے خواب ہوتے ہیں، ان کی تعبیر اچھی ہوتی ہے. تو یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو سنایا، گویا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں ایک زیارت مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ کو دیکھنا، آب زمزم کے کنویں سے پانی پینا، صفا مروہ کی سعی، اور جہاں ان کا بچپن گزرا تھا مکہ کی گلیاں، خانہ کعبہ کا طواف، وہاں کی ایسی یاد بھڑک اٹھی کہ سارے کے سارے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بےتاب ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے. تو یکم ذیقات سن 6 ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے نکلنے کا ارادہ فرمایا. عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، ان کو مدینہ منورہ پر امیر مقرر فرمایا. جب تک ہماری واپسی نہیں ہوتی عبداللہ بن ام مکتوم نابینا ہیں لیکن وہ مدینے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشین ہیں. یعنی یہ اشارہ دیا کہ اگر کوئی معذور ہو تو اس کو بھی عزت دی جانی چاہیے. کتنی بڑی عزت دی معذوروں کو. جو اللہ کی طرف سے کوئی معذور ہیں ان کو کمی کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنے بعد مدینہ منورہ پر امیر مقرر فرما کے جا رہے ہیں. اتنا بڑا پیغام دیا کہ ان کا بھی احترام پورا کرنا ہے، ان کو بھی ہر جگہ عزت دینی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مکہ مکرمہ کے لیے نکل گئے.
اور کئی اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لے لیے اور ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھ لیا۔ اب یہ قافلہ مکہ کے شوق میں، خانہ کعبہ کے طواف کے شوق میں بہت ہی وجد والی کیفیت کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہے، اور آپس میں باتیں ہو رہی ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف ہوگا، مکہ کی گلیوں کو دیکھیں گے جہاں ہماری ساری عمر گزری ہے۔ مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، وہاں پلے بڑے، وہاں ایمان لائے، اور اس کے بعد ایمان کو بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہجرت کر کے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے، ان کو اب مکہ کی یاد کتنی تڑپاتی ہوگی۔ اپنے وطن سے محبت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وطن سے محبت تو ایک ایمان کا حصہ ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے کتنی محبت تھی کہ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تڑپ کے پوچھا تھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ مکہ کی جدائی میں آنسو نکل رہے ہیں، خانہ کعبہ کی جدائی میں رو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا اور یہ آیت نازل فرمائی تھی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ جس رب نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ ایک وقت مقررہ پر آپ کو دوبارہ مکہ میں لے کے آئے گا، لہذا اسی وقت تسلی دی۔ اپنے وطن کی محبت ایسی چیز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آپ نے اپنا وطن طے فرما لیا، جب کہیں سفر پہ تشریف لے جاتے تھے، حدیث میں آتا ہے مدینہ کے قریب پہنچ کر سواری کو تیز کر لیتے تھے کہ جلدی جلدی میں اپنے وطن میں داخل ہو جاؤں۔ اپنے وطن کی محبت، اپنے وطن کی مٹی سے عجیب انسان کو الفت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے جذبات کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے کہ ان کو کتنا شوق اٹھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے، اب ہم جاتے ہیں۔ اور ان کا وطن کوئی عام وطن نہیں تھا، ان کا وطن تو وہ وطن تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد وہاں پلی بڑی تھی، اور یہ خود اولاد اسماعیل میں سے تھے، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ہزاروں لاکھوں ہزاروں انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی جو ہے وہ دعائیں اور ان کے ذکر اذکار اور ان کی دعوت کی گونج، وہ وہاں جو ہے وہ فضاؤں کے اندر تھی، اس کا ایک اپنا ماحول تھا، ایک اپنا اثر تھا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شوق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب راستے میں خبر ملی، کفار مکہ کو پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، اور انہوں نے جنگ کی پوری تیاری کر لی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، حتیٰ کہ آپ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اسلحہ بھی نہیں اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، صرف اتنا اسلحہ جتنا سفر میں ضروری ہے وہی ساتھ تھا، جنگ کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، خالد بن ولید 200 سواروں کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں ایک راستے میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، چونکہ آپ کا ارادہ نہیں تھا، آپ وہاں سے راستہ بدل کے ایک دوسرے راستے سے حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے۔ حدیبیہ تقریباً 12 کلومیٹر مکہ مکرمہ سے دور ایک بستی ہے، وہاں اصل میں ایک کنواں ہوا کرتا تھا، اس کنویں کا نام حدیبیہ تھا، پھر اس کنویں کی وجہ سے اس بستی کا نام حدیبیہ پڑ گیا۔ اور یہ بستی، اس کا کچھ حصہ حرم کے حصے میں تھا اور کچھ حصہ حرم کے باہر ہل کے حصے میں تھا۔ اور یہ بستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ اونٹنی بیٹھ گئی، اس کو صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی، اور ہل ہل کہہ کے، ان کا ایک ہوتا تھا جانور کو اٹھانے کے لیے ہل ہل کہتے تھے، لیکن اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لے رہی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہنے لگے خلعت القصوہ، اونٹنی اڑ گئی، اونٹنی ضد میں آ گئی، بیٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا یہ اونٹنی خود نہیں بیٹھی،
اس کو اسی نے بٹھایا ہے، اسی نے یہاں روکا ہے جس نے اصحاب فیل کے ہاتھیوں کو مکہ میں داخلے سے روکا تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اونٹنی بیٹھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش مکہ میرے سے جو بھی آ کے معاہدہ کریں گے، جو بھی آ کے بات چیت کریں گے، میں ان کی ہر وہ بات مانوں گا جو اللہ نے حرام نہ کی ہو، جو شریعت سے نہ ٹکراتی ہو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حرمت کے اندر رہتے ہوئے میں ان کی ہر بات مان لوں گا اور ان کے ساتھ ہر بات کا معاہدہ کر لوں گا۔ پھر آپ نے جب یہ فرمایا، پھر اونٹنی کو اٹھایا، اونٹنی اٹھی، پھر تھوڑے سے فاصلے پر جا کر ایک کنویں کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ پڑاؤ ڈال لیا۔ اب اس کنویں میں پانی بہت تھوڑا سا تھا اور 1400 یا 1500 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے، تھوڑی دیر میں وہ پانی ختم ہو گیا اور صحابہ کے جانوروں کو پیاس لگی ہوئی ہے اور خود ان کی زبانیں پیاس سے خشک ہو رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کنویں کا پانی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تیر مبارک عنایت فرمایا کہ اس کو جا کے جہاں سے پانی نکلتا ہے وہاں گاڑ دو۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیر وہاں گاڑا تو پانی ابلنے لگا، اور جب تک تقریباً 2 ہفتے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا وہاں قیام رہا، پانی کی کوئی کمی نہیں آئی، جانور بھی سیراب ہوتے رہے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بھی وضو کی، پانی کی ساری ضروریات اس پانی سے پوری ہوتی رہی۔ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ جب قیام فرمایا تو کفار مکہ تو بڑے مضطرب تھے، وہ سمجھ رہے تھے پتہ نہیں جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا ارادہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کا ہے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، تمہاری کسی چیز کے ساتھ ہم کسی قسم کا تعرض نہیں کریں گے، ہمیں بس عمرے کی اجازت دیں، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ انہوں نے کہا جی ہم عمرے کی اجازت آپ کو نہیں دے سکتے، آپ کو یہیں سے واپس جانا ہوگا، مکہ میں آپ کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بندے عروہ بن مسعود الثقفی، جو ان کا بڑا جہاں دیدہ بندہ تھا، اس نے کہا کہ میں جا کے مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لے کے آتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ آیا وہ جنگ کرنے کے لیے ہیں یا ان کی کیا غرض ہے، میں جا کے دیکھ کے آتا ہوں، پھر آ کے تمہیں خبر دیتا ہوں۔ عروہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، اور جب آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، ادھر ادھر کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ قربانی کے جانور ہیں اور ان جانوروں پر قربان ہو جانے کے نشان عرب لوگ لگایا کرتے تھے کہ ان جانوروں کو قربان کرنا ہے، وہ نشان بھی لگے ہوئے ہیں اور صحابہ نے احرام باندھے ہوئے ہیں، تو اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ واقعتاً عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آئے۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا، آ کے جب آپ سے وہ گفتگو کر رہا تھا تو گفتگو کرتے کرتے عروہ بن مسعود اپنے ہاتھ کو یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک طرف بڑھاتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ کب برداشت ہو سکتا تھا؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بطور پہرے دار کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے زور سے اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا کہ اپنے ہاتھ کو پرے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کو یہ مشرک کا ہاتھ لگے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہے۔ مغیرہ بن شعبہ وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ خیر یہ عروہ بن مسعود نے کہا کہ اس نے عجیب بات کی جو صحابہ سے برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، جب ہم آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئیں گے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ تو مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، اپنے اپنے خاندانوں اپنے اپنے کاروباروں کی محبتوں میں یہ آپ کے ساتھ ہمارے مقابلے میں نہیں آئیں گے، یہ چلے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر نے بڑا سخت لفظ بولا، زبان بند کر اپنی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان مال سب کچھ قربان کر دیں گے، تو یہ کیا بات کر رہا ہے؟ تو عروہ بن مسعود نے وہاں تھوڑی دیر جو ٹھہرا، اس نے وہاں عجیب حالات کا مشاہدہ کیا۔ جب وہ واپس کفار مکہ کے پاس گیا اور جا کے اس نے بڑی حقیقت پر مبنی گفتگو کی،
اس نے کہا اے قریش مکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، لیکن اگر تم لوگ صلح نامہ کوئی آپس میں ترتیب دینا چاہتے ہو تو وہ اس پر بھی تیار ہیں۔ میرا تمہارے لیے مشورہ یہ ہے کہ تم بھی جنگ کے لیے ان کے ساتھ آگے نہ بڑھنا، کیونکہ میں نے ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں وہ ادب اور احترام دیکھا ہے، میں نے کسریٰ کا کر و فر بھی دیکھا ہے، کیسر کی شان و شوکت بھی دیکھی ہے، نجاشی کے دربار میں نے اس کی حرمت اور عظمت کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن جو ادب اور احترام اور محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ کے ساتھ ہے وہ میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا۔ آپ اندازہ لگاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لعاب مبارک جب تھوک پھینکتے ہیں اور صحابہ آگے بڑھ کے اس کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور اس کو اپنے جسموں کے اوپر مل لیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جانیں قربان کر دینے کا جذبہ میں نے خود دیکھا ہے، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کے قطرات کو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور اس پانی کے قطرے کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے لگتا ہے جیسے ابھی آپس میں لڑائی ہو جائے گی، ایسے آگے بڑھ بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے مس کیا ہوا پانی وہ حاصل کر کے اپنے جسموں پر ملنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے ادب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی بادشاہ کے درباریوں کو بادشاہ کے سامنے یوں ادب کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیکھا۔ لہٰذا تم ان کے مقابلے میں نہ جانا، اور اگر وہ صلح کے لیے تیار ہیں تو پھر صلح کی پیشکش کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ کے اندر بھیجا، جا کے بات کریں اور جا کے ان سے کہیں کہ میں تو یہاں لڑائی کرنے نہیں آیا، جنگ و جدل کا کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف اور صرف عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر کے ہم لوگوں نے واپس چلے جانا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، عثمان کی تو موج ہو گئی کہ وہ اکیلے مکہ میں جا کے اب طواف بھی کریں گے، عمرہ کر کے آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عثمان کی وفاداری کا پتہ تھا، فرمایا نہیں نہیں نہیں، عثمان میرے بغیر نہ طواف کرے گا نہ عمرہ کرے گا، جب تک میں مکہ میں قدم نہیں رکھوں گا عثمان نہ طواف کرے گا نہ عمرہ کرے گا۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں، ادھر سے ابو سفیان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہا ہے عثمان آپ تو مکہ میں آ گئے ہو، چلو گفتگو کرنے سے پہلے آپ طواف کر لو، آپ عمرہ کر لو۔ حضرت عثمان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے کی تم لوگ اجازت نہ دو اور میں ان کے بغیر طواف اور عمرہ کر کے چلا جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان کے اس ایمانی جواب کو دیکھ کر وہ لوگ بھڑک اٹھے، اور انہوں نے حضرت عثمان اور ان کے ساتھ جو چند لوگ اور آئے ہوئے تھے ان کو اپنے پاس روک لیا، ان کو گویا قید کر لیا، اور لشکر میں مسلمانوں کے لشکر میں جو حدیبیہ پر موجود تھے ان تک یہ غلط افواہ پہنچ گئی کہ کافروں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آ گئے کہ میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر عنہ سے اس بات پر بیعت لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں ہٹیں گے، ہم جانیں تو قربان کر دیں گے لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ گویا عثمان کی قیمت بتا دی کہ ابو بکر و عمر اور حضرت علی اور عشرہ مبشرہ اور سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم عثمان کے بدلہ لینے میں قربان کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت عثمان کی اور ایک مسلمان کی قیمت بتائی کہ انہوں نے عثمان کے ساتھ یہ کیا ہے، تو خیر بعد میں پتہ لگا کہ یہ خبر غلط تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کے بیعت کرتے ہیں، اور جب سب صحابہ نے بیعت کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ مبارک پہ رکھا اور فرمایا کہ یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔
اپنے ہاتھ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ اس بیعت کے بارے میں کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان سارے بیعت کرنے والوں کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ گویا کہ نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ان صحابہ کا ہاتھ ہے تو ان کا کیا مقام ہے؟ نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، اور اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر میرا ہاتھ، کما یلیق بشانی ہے، وہ اللہ کا ہاتھ اس کی شایان شان جیسا بھی ہے، لیکن اس نے کہا کہ میرا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں کے درمیان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھ ہیں۔ پھر تھوڑی دیر میں خبر آ گئی کہ یہ وہ افواہ تھی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ ان کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا چند قریشیوں کو جو کفار تھے ان کو پکڑ لیا جائے، ان کو فوراً قید کر لیا گیا۔ تو کفار مکہ نے، ابو سفیان وغیرہ نے اپنے ساتھیوں کو چھڑوانے کے لیے حضرت عثمان اور دوسرے ساتھی جن کو روک لیا تھا ان کو بھیج دیا، ادھر سے مسلمانوں نے ان کے پکڑے ہوئے بندوں کو چھوڑ دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انتظار میں ہیں کہ دیکھیں کیا بنتا ہے، کوئی صلح نامہ ترتیب دیا جاتا ہے یا کوئی آگے بڑھ کے عمرے کی ہمیں اجازت ملتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کی لڑائی کو مول نہیں لینا چاہتے تھے، کسی قسم کے خون خرابے کا، اور خون خرابہ میں نے کہہ دیا یعنی کہ تلواریں نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ کسی قسم کا خون بہے اور حرم کی جو ہے وہ تقدیس پہ کوئی حرف آئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارادہ فرمایا کہ جب اجازت دے کے پرامن طریقے سے ہم نے جانا ہے، اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم ان کے ساتھ کوئی صلح نامہ لکھ لیں گے، اس معاہدے پہ دستخط کر دیں گے۔ ایک آدمی سہیل بن عمر، ان کو خطیب قریش کہا جاتا ہے، وہ قریش کی طرف سے معاہدے کے دستخط کرنے کے لیے آ گئے، معاہدے پر بات کرنے کے لیے آ گئے۔ اب وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا سہل اللہ امرکم، سہیل آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تمہارا معاملہ آسان فرما دیا۔ اب سہیل نے آ کے بڑی بدتمیزی کے ساتھ بات شروع کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تحمل مزاجی سے اس کی بات سنی۔ اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہ مانی، حتیٰ کہ جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں قلم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہنے لگا الرحمن الرحیم یہ کون ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، ہم قریشی بسمک اللہم لکھتے ہیں، وہی لکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو بھی مانا اور بسمک اللہم لکھا، اور پھر لکھا من محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان یہ معاہدہ طے پا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو ہم آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روکتے کیوں؟ ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے نہیں ہیں، لہذا ہم رسول اللہ نہیں لکھیں گے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ محمد بن عبداللہ لکھو اور لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال ادب سے عرض کی میں یا رسول اللہ لفظ رسول اللہ کو کیسے مٹا سکتا ہوں؟ رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ ہونا وہ تو ان لوگوں نے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، اور رسول اللہ کی عظمت یوں دل کے اندر بھری ہوئی تھی کہ انہوں نے کمال ادب سے عرض کی کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے اپنے انگوٹھے کے ساتھ اس کو مٹا دیا اور محمد بن عبداللہ لکھا گیا، اور معاہدے میں بڑی ہی ایسی شکیں لکھی گئیں جو سراسر نظر آ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا کہ ہر جگہ جوش نہیں دکھانا ہوتا، بعض جگہ ہوش سے بھی کام لینا ہوتا ہے۔ بظاہر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح کی یوں لگ رہا تھا کہ مسلمان مغلوب ہو گئے۔ آپ اندازہ فرمائیں اس میں لکھا ہوا تھا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ عمرے کے بغیر یہیں سے واپس جائیں گے،
آپ کو عمرے کی اجازت نہیں۔ اور دوسری، اور اس میں ایک شک یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ اگر کافروں کا کوئی بندہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس جاتا ہے تو مسلمان اس کو کافروں کے پاس واپس کرنے کے مجاز ہوں گے، واپس کریں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان خدا نخواستہ مرتد ہو کے واپس آتا ہے کافروں کے پاس، کافر اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ ایسی شکیں تھیں جو مسلمانوں کے جذبات پہ چھریاں چل رہی تھیں۔ ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا، ایک مسلمانوں کا بہت بڑا امتحان آ گیا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی سہیل بن عمر کے بیٹے ہیں، وہ اپنی بیڑیوں کے اندر زنجیروں میں جکڑے ہوئے اپنے آپ کو گھسیٹتے کسی طریقے سے مسلمانوں کے پاس حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے اور عرض کیا، اے مسلمانوں، مجھے کافروں نے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں میرا بڑا ہی برا حال کیا ہے، مار مار کے لہو لہان کیا ہے، دیکھو میرے زخم کیسے بگڑتے جا رہے ہیں اور کیسے انہوں نے مجھے مارا ہے اور ظلم و ستم کیا ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ سہیل بن عمر نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاہدہ ہم نے ابھی لکھا ہے، لہذا آپ میرے بیٹے ابو جندل کو اپنی پناہ میں نہیں لے سکتے۔ فرمایا ابھی تو دستخط بھی نہیں ہوئے۔ اس نے کہا اگرچہ دستخط نہیں ہوئے، اگر تم میری اس بات کو نہیں مانتے یہ معاہدہ یہیں پر ختم۔ ابو جندل مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرا حال دیکھو، میں بڑی مشکل سے تمہارے پاس پہنچا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر خاموشی اختیار فرما لی اور سہیل کی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا۔ اور کتنے مشکل سے مانا ہوگا۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ معاہدہ ایک طرف، میری خاطر اس ابو جندل کو میرے پاس چھوڑ دو، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اگر چھوڑنے کی بات کرتے ہو یہ معاہدہ ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مان لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہاں برداشت ہو سکتا تھا؟ باقی سارے صحابہ خاموش ہیں، لیکن جذبات ایسے کچلے جا رہے ہیں کہ وہ آنکھوں سے آنسوں کی شکل میں بہہ رہے ہیں، لیکن زبانیں ان کی بالکل ساکت ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ فرمایا میں نبی برحق ہوں، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ ہم لوگ حق پر ہیں، تو پھر اتنی دبکے صلح کیوں کی جا رہی ہے؟ کافروں کی ہر بات آپ کیوں مان رہے ہیں؟ ابو جندل کو بھی اس کے حوالے کیوں کیے جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ یا رسول اللہ، آپ نے خواب دیکھا، آپ نے فرمایا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، پھر یہاں عمرہ کیے بغیر واپس کیوں جا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے؟ حضرت عمر خاموشی سے چلے گئے اور وہاں جا کے بیٹھ گئے، پھر ان سے برداشت نہیں ہوا، ابو بکر کے پاس گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی سوالات کیے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے ساتھ ایسی ہم آہنگی تھی کہ انہوں نے بالکل وہی جوابات دیے جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے۔ معاہدہ مکمل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کر دو، حلق کر دو اور احرام کھول دو، یہیں سے ہم نے واپس جانا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جذبات ایسے مجروح ہوئے تھے اور ان کو کچھ یہ بھی امید تھی کہ ممکن ہے حکم بدل جائے، شاید عمرے کی اجازت مل جائے۔ آپ نے ایک دفعہ کہا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری دفعہ فرمایا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تیسری دفعہ فرمایا بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ اس سفر میں ساتھ تھیں۔ ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ کیا کر اپنے خیمے میں گئے کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ حالات کی نزاکت کو جانتی تھیں، اگر وہ کوئی ایسے دو چار الفاظ بول دیتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صحابہ کی کوئی کمی آ جاتی تو سارا کام خراب ہو جانا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے پیارے انداز سے اس معاملے کو سنبھالا، عرض کیا رسول اللہ، صحابہ بھی انسان ہیں اور وہ 6 سال کے عرصے سے مکہ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے، بڑے شوق اور ذوق سے وہ عمرے کے لیے آئے اور یہاں آ کر ان کو عمرے سے روک دیا گیا، لہذا ان کے جذبات بہت مجروح ہوئے ہیں۔ اب آپ ان سے نہ کہیں، آپ خیمے سے باہر تشریف لے جائیں، اپنے جانور کو ذبح کروا دیں، آپ خود حلق کر کے احرام کھول دیں، آپ کو دیکھ کے وہ خود سارے
سارے کے سارے آپ کی اتباع میں احرام کھول دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پہ عمل کیا۔ جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کا حلق کروایا ہے اور اپنے جانور کو ذبح کیا ہے، تو آپ کو دیکھ کے سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اپنے اپنے سروں کا حلق کروانے لگے۔ اور اس وقت کیفیت یہ تھی، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ استرا چلانے والے کا استرا، وہ اتنا ان کو جذبات کچلے ہوئے تھے کہ وہ ان کی چمڑیاں بھی ساتھ ساتھ کٹ رہی تھیں، خون نکل رہا تھا، ان کے اپنے جذبات پہ قابو ان سے نہیں پایا جا رہا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہ بالکل خاموش تھے، اور یہاں سے انہوں نے ان کو واپس جانا بہت بہت مشکل لگ رہا تھا۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ جب یہاں سے واپس جانے لگے، 2 ہفتے تقریباً یہاں قیام رہا، اب واپس جا رہے ہیں، راستے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو ایک فتح مبین عطا فرما دی ہے۔ پس کے واپس جا رہے ہیں، دب کے واپس جا رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ فتح مبین ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسی فتح ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ اور یہ دب کے صلح کرنا حقیقت میں بہت بڑی فتح تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں 10 سال جنگ بندی کا معاہدہ فرمایا تھا۔ اب جتنے سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے ہوئے تھے، کافر آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتے رہتے تھے، جنگیں ہوتی رہتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال جو جنگ بندی کا معاہدہ فرمایا، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جنگ بندی کے دنوں میں کافروں کو مسلمانوں کے قریب آنے کا موقع ملا، مسلمانوں کی زندگی سے متاثر ہوئے اور فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے۔ اور ایک موقع یہ ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ سے اپنی توجہ مبارک ہٹا کر اسلام کو دور تک پھیلانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا موقع ملا۔ آپ نے اسی زمانے میں دور دور کے لوگوں کو خطوط لکھے اور دعوت کا کام کیا۔ اسی زمانے میں خالد بن ولید مسلمان ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے بعض صحابہ وہ اسی زمانے کے اندر مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ بعد میں فتح مکہ کی چابی ثابت ہوا، اور مسلمان اسلام تیزی سے پھر پھیلنا شروع ہو گیا۔ بظاہر تو یہ نظر آ رہا تھا شکست ہے اور دب کے واپس آ رہے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں چھپی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک چیز کو تم برا جانو اور حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور کسی چیز کو تم اپنے لیے بہت اچھا سمجھو، حقیقت میں وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ تو اللہ نے یہاں دکھایا کہ ایک چیز جس کو بہت ہی ناگواری کے ساتھ قبول کیا گیا تھا، اس میں بعد میں اللہ نے ایسی خیریں ڈالیں کہ صحابہ کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا